یہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے گول میز کانفرنس میں پہلے یہ تجویز دی. قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ موقع نہیں ملا کہ اس ملک کو وہ اپنے ہاتھوں سے آئین دیتا. ہمیں جو اس کا 10 سال پہلے، اس ملک کا بنے کے 10 سال پہلے جو خیال تھا وہ یہ کہ کسی ایک عدالت میں اتنا اختیار اکٹھا نہیں ہونا چاہیے اور الگ الگ عدالت ہونا چاہیے، سول، کرمنل اور نارمل میٹرز کے لیے، اور الگ عدالت ہونا چاہیے آئینی میٹرز کے لیے، وفاقی میٹرز کے لیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بیج بویا، یہ سوچ رکھا. اس کے بعد جسٹس ڈراگ پٹیل صاحب نے، جناب اسپیکر، اور جسٹس ڈراگ پٹیل صاحب کے بارے میں آنریبل ہاؤس کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ جسٹس پٹیل صاحب ایسے منصف تھا جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کیس میں ایک جسٹس تھا، جج تھا، اور جو انصاف مجھے آج جسٹس فائز عیسیٰ کا عدالت نے دلوایا، وہ انصاف جسٹس ڈراگ پٹیل نے اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے اپنا آرڈر میں لکھا. اور جسٹس ڈراگ پٹیل کو، جناب اسپیکر، پاکستان کا چیف جسٹس بننا تھا. اس کے درمیان میں جنرل ضیاء الحق کا PCO تھا. اگر جسٹس ڈراگ پٹیل کا اپنا کرسی کا فکر ہوتا، اگر جسٹس ڈراگ پٹیل کے لیے اپنا کرسی یا چیف جسٹس صرف اہمیت رکھتا تو وہ PCO کا اوتھ لیتا اور اس ملک کا چیف جسٹس بنتا. مگر جناب اسپیکر، یہ افتخار چودھری کی طرح PCO جج نہیں تھا. جسٹس ڈراگ پٹیل نے استعفی دیا چیف جسٹس شپ کو لات مار کے، مگر یہ PCO اوتھ نہیں لیا اور آمریت کو قبول نہیں کیا. یہ ہوتا ہے یہ اصل رول ہے ہمارا عدالت کا، ہمارا منصف کا. اور وہی جسٹس ڈراگ پٹیل نے پھر اس کے بعد HRCP کا بنیاد رکھا. اس کا بنیاد رکھتے ہوئے جسٹس پٹیل صاحب نے اپنا ایکسپیرینس سے جو سیکھا، اس کے نتیجے میں یہ تجویز دی کہ پاکستان میں ایک آئینی عدالت ہونا چاہیے جہاں تمام صوبوں کا برابری کی نمائندگی ہو. اسی سوچ کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم نے 2006 میں آپس میں یہ طے کیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے، پھر APDM کے پلیٹ فارم میں تمام سیاسی جماعتیں جو اس طرف بیٹھے ہیں، چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، تمام جماعتیں اگر ARD کے حصے نہیں تھے تو APDM کے حصے تو تھے. اور APDM میں بھی چارٹر آف ڈیموکریسی پیش ہوا اور ان کے تمام ممبرز نے اس وقت اس ڈاکیومنٹ کا حمایت کیا. مطلب 2006 میں ہم دونوں نے اور پاکستان کے تمام جمہوری سیاسی جماعتوں نے بھی آئینی عدالت کے حق میں فیصلہ دیا. کہانی وہاں بھی رکتا نہیں صحیح. اس کے بعد بھی 2008 سے لے کے 13 تک ہم نے تمام کوشش کی. جو 19ویں ترمیم کی کہانی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو عدالت ہمارے ساتھ بیٹھا ہے وہ کالا سانپ بن کے ہمارا 18ویں ترمیم کی ارد گرد گھوم رہے تھے. وہ دھمکی دی کہ آپ کی پوری 18ویں ترمیم جو 2 دہائی نے اس ہاؤس کی کل تعداد کی حمایت حاصل تھی، جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا
جس کے لیے میری جماعت نے 30 سال سیاسی جدوجہد لڑی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ جوڈیشل ریفارمز ہونا چاہیے۔ جمہوریت کا چیمپئن چیف جسٹس افتخار چودھری نے کہا کہ میں اپنا آپ کا پورا 18ویں ترمیم کو باہر پھینک دوں گا، اور ان کے بلیک میل میں آ کے اس ہاؤس نے 19ویں ترمیم پاس کر دی اور جوڈیشل ریفارمز کا راستہ تب رک گیا۔ 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں آئینی عدالت بنانے کا وعدہ، 2022 میں لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس ہوا جس کا اوپننگ اور کلوزنگ ایک میں نے کیا، ایک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کیا۔ اسی کانفرنس میں آئینی عدالت کی حمایت کیا، اور کیوں حمایت کی؟ تاکہ پاکستان کا اتھارٹیرین عدالت کا واحد حل اس سول سوسائٹی کا بیٹھک نے یہ سمجھا کہ آئینی وفاقی عدالت ہے۔ اور اگر انہوں نے اس کانفرنس میں کہا، رضا ربانی صاحب نے کہا کہ اگر آئینی عدالت نہیں تو کم از کم ہمیں آئینی بینچ دے دے۔ 2023 اگست جناب اسپیکر، سول سوسائٹی کا کانفرنس ہوتا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بشمول سیاسی جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا سینیٹر بابر اور ان کا پی ٹی آئی کا سینیٹر بھی اسی بیٹھک میں موجود تھے۔ وہ ڈاکیومنٹ آج بھی چارٹر آف ڈیموکریسی 2.0 کا نام پہ موجود ہے۔ اس میں بھی ان کا پہلا مطالبہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا اندرونی مشن پورا کرو، وفاقی آئینی عدالت بناؤ۔ 2024 میں میرے پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ نئی بات ہے جناب اسپیکر؟ ہم نے جلد بازی کی؟ ہمیں ابھی یہ پوائنٹ یاد آیا؟ نہیں جناب اسپیکر، یہ جدوجہد، یہ سوچ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آج تک یہ ڈیبیٹ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہ مشن پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی عدالت میں ہم وہ ڈیولیوشن، وہ ڈویژن آف پاور کر رہے ہیں جس سے نہ صرف پاکستان کی عام آدمی کو فوری اور جلدی انصاف ملے گا، مگر جناب اسپیکر، سیاست، پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل۔ سیاست میں ضد نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنے ضد پہ قائم رہیں گے تو کامیابی مشکل ہوگا۔ تو جب آئینی عدالت پہ اتنا تنقید ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے دوست جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ، پی ٹی آئی کا مطالبہ مانتے ہوئے آئینی عدالت کو چھوڑ دیے اور ہم آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، جیسے ولیم شیکسپیئر نے کہا کہ a rose by any other name is still a rose، تو چاہے وہ آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو، پاکستان کے عوام کا کام ہونے جا رہے ہیں۔